اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 15 رمضان المبارک 1442 ہجری، 28 اپریل 2021 عیسوی، 15 گتے بیساکھ 2078 وکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، یہ پروگرام گزشتہ سال 1 رمضان المبارک سے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے آپ لوگ۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: جذبہ ہنسی جگاؤ رمضان آ گیا ہے، جذبہ ہنسی جگاؤ رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ رمضان آ گیا ہے۔ جذبہ ہنسی جگاؤ رمضان آ گیا ہے، جذبہ ہنسی جگاؤ رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ رمضان آ گیا ہے۔ گر چاہتے ہو ہر دم تم نے کیا کمانا، گر چاہتے ہو ہر دم تم نے کیا کمانا، ٹی وی میں سیریل میں ہرگز نہ دل لگانا، بچوں کو بھی بتاؤ، بچوں کو بھی بتاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ رمضان آ گیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں نے بندوں کو ہے پکارا، اللہ کی رحمتوں نے بندوں کو ہے پکارا، لازم نہیں کہ پھر سے موقع ملے دوبارہ، غفلت سے جاگ جاؤ، غفلت سے جاگ جاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ رمضان آ گیا ہے۔ گھر میں ہی گر رہے تو یہ فرض تم نبھانا، گھر میں ہی گر رہے تو یہ فرض تم نبھانا، روزے کی کیا ہے عظمت بچوں کو بھی بتانا، رب سے ڈرو ڈراؤ، رب سے ڈرو ڈراؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ رمضان آ گیا ہے۔ رکھنا دلوں کو ہر دم تقویٰ کا گھر بنائے، رکھنا دلوں کو ہر دم تقویٰ کا گھر
حسد مٹاؤ، نفرت حسد مٹاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ، رمضان آ گیا ہے۔ گلیاں سڑک محلہ سنسان ہو گیا ہے، گلیاں سڑک محلہ سنسان ہو گیا ہے، اللہ کا بھی گھر اب ویران ہو گیا ہے۔ یہ چیخ کر بتاؤ، یہ چیخ کر بتاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ، رمضان آ گیا ہے۔ دنیا شفیق ایسے غم سے گزر رہی ہے، دنیا شفیق ایسے غم سے گزر رہی ہے، لگتا ہے زندگی اب بے موت مر رہی ہے، اشکوں میں ڈوب جاؤ، اشکوں میں ڈوب جاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ، رمضان آ گیا ہے۔ جذبہ ہنسی جگاؤ، رمضان آ گیا ہے، جذبہ ہنسی جگاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ، رمضان آ گیا ہے، سجدوں میں دل لگاؤ، رمضان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا، ضلع دھنوشا، نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے رمضان تربیت کا مہینہ، رمضان تربیت کا مہینہ۔ تو لیجیے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ محترم حضرات، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان تربیت کا مہینہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے اتارے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے
کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کا سامان موجود ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس قرآن میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والے براہیم موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو لہٰذا جو کوئی یہ مہینہ پالے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرات، قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے، اللہ نے اگر اسے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے تو اسے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ماہ رمضان بھی ماہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوں وہ مہینہ بھی ہدایت ہوگا، ہدایت کا مہینہ ہوگا۔ اور سچ کہیے تو حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام، یہ سسٹم رکھا ہے کہ ہر 11 مہینے کے بعد یہ رمضان کا مہینہ لوٹ کے آتا ہے، ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ بتانے اور سکھانے کے لیے کہ سال کے باقی 11 مہینے کیسے گزارنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں امت مسلمہ کی تربیت ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر شریعت امت مسلمہ کی تربیت کرتی ہے۔ جو نیک صالح متقی لوگ ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، جو فاسق فاجر عاصی گنہگار ہیں شریعت انہیں سنبھالتی ہے اور انہیں اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے اور توبہ و استغفار کی دعوت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر۔ ایک فرشتہ کہتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکی سے محبت کرنے والے، اے نیک اور صالح انسان، آگے بڑھ آگے بڑھ، کہ نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے۔ اور جو برے انسان ہوتے ہیں ان سے خطاب کر کے دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے خطا کار بس کر، اے گناہ گار بس کر، رمضان کا باسعادت مہینہ آ چکا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اس سے سنہرا موقع تیرے پاس نہیں ہے۔ حضرات، ماہ رمضان میں جن عبادتوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم وہ عبادتیں بجا لاتے ہیں خود بخود ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارے اندر بہت ساری صفات پیدا ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے ہماری زندگیوں میں جو صفات نہ تھی، اگر ماہ رمضان کی عبادتوں کی کما حقہ پابندی ہو گئی تو ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ تبدیلی دراصل اس نظام میں تربیت کا نتیجہ ہے جو نظام تربیت کے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ رمضان میں رکھا ہے۔ آج میرے درس کا موضوع یہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں کہ رمضان کی عبادتوں کی پابندی کرنے کی صورت میں وہ کیا کیا صفات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات، رمضان کی عبادتیں ہمیں تعلق باللہ کی تربیت دیتی ہے، تعلق باللہ کی درس دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے
قریب ہونے کے ایک گر سکھاتی ہیں۔ رمضان کی عبادتیں ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہے۔ رمضان کی عبادتیں ہمیں اللہ کی نظروں میں محبوب بناتی ہے۔ آپ ایک چیز ملاحظہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی۔ اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، یہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ مختلف مزاج کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، مختلف مزاج کے لوگوں کا سامنا کرنا، سب سے مخاطب ہونا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ جن کام کو انبیاء اور رسول علیہم السلام نے انجام دیا، لوگوں کی جانب سے جن آزمائشوں کا سامنا ایک داعی اور پیغمبر کو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیغمبر کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہونا چاہیے، تاکہ وہ مخلوق کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر اللہ تبارک و تعالی اور خالق سے تعلق قائم کر کے صبر کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے؟ سورہ مدثر میں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی اور کہا گیا قم فانذر، آپ کی ذمہ داری انذار ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو ڈرانا ہے۔ اللہ سے پیغمبر کو تعلق سے مضبوط کرنے کے لیے پیغمبر کو حکم دیا کہ پیغمبر 3 عبادتیں ہیں جن کا خاص اہتمام آپ کو کرنا ہے۔ پہلی عبادت قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل، جسے غیر رمضان میں تہجد کا نام دیا جاتا ہے، رمضان میں تراویح کا نام دیا جاتا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری، دوسرا وظیفہ کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کی تلاوت، آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے، آسمان سے جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کو بار بار پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ اور اللہ سے مضبوطی کے لیے جو تیسرا نسخہ اور تیسرا وظیفہ بتلایا گیا وہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، نبوت و رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تہجد کا حکم ہوا، تلاوت قرآن مجید کا حکم ہوا، اللہ کے ذکر کا حکم دیا۔ غور کرو کہ ماہ رمضان میں یہ تینوں عبادتیں موجود ہیں۔ ماہ رمضان میں ان تینوں عبادتوں کے کرنے کا حکم ہر بندہ مومن کو دیا گیا۔ یہ تہجد کا مہینہ ہے، یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ قرآن اور تلاوت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ جسے ہمارے نبی نے تہجد پڑھی، ہم بھی پڑھیں، جیسے ہمارے نبی نے قرآن کی تلاوت کی ہے ہم بھی کریں، اور جیسے ہمارے نبی نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ سے مانگتے رہے، ہم بھی اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے مانگتے رہے۔ تو حضرات، اس طرح سے ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ سے تعلق کا سبق دیتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا درس دیتا ہے، تعلق باللہ کی تربیت ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات،
آخرت کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی وصف اور ایک بنیادی شرط جسے قرآن ضروری قرار دیتا ہے، جس شرط کو پورا کیے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی، وہ ہے نفس سے لڑنا، نفس سے مجاہدہ کرنا، نفس سے لڑنا، لذتوں کو قربان کرنا، چاہتوں کو قربان کرنا۔ جس کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو وہ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی جنت پا نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت کسے ملے گی؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کر کے ڈرے، حشر کی عدالت کو یاد کر کے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو لگام دے، نفس کی خواہشات کے آگے روک لگائے۔ یہ آیت پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، آخرت کی کامیابی کی گڑ بتاتی ہے کہ دنیا میں یوں جیا جاتا ہے۔ آخرت کے لیے جو جینا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کو لگام دے، خواہشات کو کم سے کم کرے، لذتوں کو کم سے کم کرے۔ اور غور کیجئے تو ماہ رمضان میں اسی کی تربیت ملتی ہے۔ انسانی نفس اس کی بڑی خواہشیں ہیں، انسانی نفس اس کی بڑی چاہتیں ہیں، لیکن روزے کے ذریعے سے ان نفس کو کچلا جاتا ہے، روزے کے ذریعے سے اس نفس کو لگام دیا جاتا ہے۔ یہ نفس کھانا چاہتا ہے لیکن بندہ مومن کھاتا نہیں، یہ نفس پینا چاہتا ہے لیکن بندہ مومن پینا نہیں چاہتا، یہ نفس گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن بندہ مومن کرتا نہیں۔ دیکھیے نفس کو کس طرح سے لگام دیا جاتا ہے، نفس کی کیسے تربیت ہوتی ہے، تو گویا سال کے بقیہ مہینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں انسانی نفس کی تربیت کرتا ہے ماہ رمضان کی عبادتوں کے ذریعے سے۔ حضرات، انسانی زندگی میں دو شہوتیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہے، اور ماہ رمضان ان دونوں شہوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کی تربیت کرتی ہے۔ ایک شہوت ہے جسے شہوت البطن کہا جاتا ہے، پیٹ کی شہوت۔ انسان اگر پیٹ کی شہوت میں مبتلا ہو جائے، وہ کھانے کو مقصد حیات بنا لیتا ہے، کھانا اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے، اور وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جیتے ہیں کھانے کے لیے، کھانا مقصد حیات ہے، اور کھاتے ایسے ہیں جیسے جانور کھایا کرتے ہیں۔ شہوت بطن اگر حد میں نہ رہے، انسان حلال و حرام کی تفریق نہیں کرنا، جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، اسے صرف بھوک مٹانا ہے، چاہے لقمہ حلال سے مٹے یا لقمہ حرام سے مٹے۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت کے ذریعے سے صبح و شام تک ہمیں بھوکا رکھتا ہے۔ ہمارے سامنے کھانے کی لذتیں ہیں، پینے کی لذتیں ہیں، عمدہ غذائیں ہیں، لیکن ہم لیتے نہیں ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ روزہ ہمیں سبق دیتا ہے، زندگی میں بھوکے رہ جاؤ، زندگی میں بھوکے رہ جاؤ، مگر لقمہ حرام کو پیٹ میں نہ جانے دو۔ ہم بھوکے رہیں گے مگر کھائیں گے تو وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کا حکم دیا ہے، ہم پیاسے رہیں گے مگر پیئیں گے وہی جس کے پینے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ جہاں شہوت البطن کی تربیت ہوتی ہے، وہیں حضرات شہوت الفرج جسے کہا جاتا ہے، جنسی شہوت، جنسی لذتیں
اور اس سے بھی انسان بے قابو ہو جائے، حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے، تو نعوذ باللہ یہی سے انسان بدکاری اور زناکاری کے راستے پہ جاتا ہے۔ روزے جہاں پیٹ کی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، وہیں روزہ حضرات ہمارے جنسی لذتوں اور جنسی جذبات کو بھی حد اعتدال میں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے ان نوجوانوں کو حکم دیا جن نوجوانوں کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہوتے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے پر شادی کے اخراجات نہیں ہیں، کہا تمہارا علاج یہ ہے، روزے کے ذریعے سے اپنا علاج کرو۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوان شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ اے نوجوانوں تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی طاقت ہے اسے شادی کر لینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اسی کے ذریعے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس شادی کرنے کی مالی طاقت، مالی استطاعت نہ ہو، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھنے کے لیے کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے، کثرت صوم کا اہتمام کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ اس کی خواہشات کو کچل کر رکھ دے گا۔ تو حضرات گویا اس طرح رمضان میں شہوت البطن اور شہوت الفرج جسے کہا جاتا ہے اس کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور ہمیں ان دونوں شہوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کی تدابیر ہمیں سکھاتی ہے اور بتائی گئی ہے۔ محترم حضرات، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی تربیت ہمیں ملتی ہے۔ غیر رمضان میں جس اعضاء سے ہم نے گناہ کیے تھے، آپ دیکھو گے کہ ماہ رمضان میں وہ اعضاء کیسے گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ہماری زبان کو تربیت ملتی ہے، ہماری زبان ماہ رمضان میں جھوٹ بولنے سے ڈرتی ہے۔ یہی زبان جو غیر رمضان میں دھڑلے سے جھوٹ بولا کرتی تھی، گالی دیا کرتی تھی، رمضان کا مہینہ کیا آ گیا، اب یہ زبان جھوٹ نہیں بول رہی ہے، اب یہ زبان گالی نہیں دے رہی ہے۔ ماہ رمضان کیا آیا، ہماری آنکھوں، نگاہوں اور نظروں کی تربیت ہوتی ہے۔ غیر رمضان میں ہم نے اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ کر رکھا تھا، رمضان کا مہینہ کیا آیا، کسی غلط منظر پہ نظر پڑتی ہے، انسان فوراً استغفر اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میں نے یہ غلط منظر کو دیکھا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہمارے فکر و خیال کو تربیت ملتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کوئی غلط بات نہیں سوچا کرتے، غلط خیال اپنے ذہن میں نہیں لایا کرتے۔ ماہ رمضان میں ہمارے قدموں کو تربیت ملتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم کسی غلط منزل کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ ماہ رمضان میں ہمارے ہاتھوں کو تربیت ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کسی ایسی ویسی چیز کو چھوا نہیں کرتے، کسی پر اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں کیا کرتے۔ الغرض یوں کہیے کہ ماہ رمضان گناہوں سے بچنے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ پیارے نبی نے کہا کہ روزہ رکھ کر جو کہنا چھوڑ دے، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے،
ایسے شخص کو بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ماہ رمضان کی اس تربیت گاہ سے جو سبق لے کے ہم نکلتے ہیں، ان میں سے ایک سبق ہے انسانیت نوازی کا سبق، غریبوں سے ہمدردی کا سبق، مسکینوں اور مجبوروں سے غم خواری کا سبق۔ ماہ رمضان یہ تربیت بھی ہمیں کرتا ہے۔ کہا کہ جہاں تم اللہ کے حقوق تراویح کے ذریعے ادا کرتے ہو، روزے کے ذریعے ادا کر رہے ہو، وہی زکوٰۃ کے ذریعے اور نفلی صدقات کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے مخلوق کے حق کو ادا کرنا نہ بھولو۔ روزہ جہاں ہمیں اللہ کے حقوق کی یاد دلاتا ہے، روزہ ہمیں وہیں بندوں کے حقوق کی بھی یاد دہانی کرتا ہے کہ اے مالدار انسان، سال کے 11 مہینے تم بھوکا اور پیاسا نہ رہا، تجھے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہ رہا، لیکن رمضان کا مہینہ جب آیا، صبح سے شام تک تو بھوکا رہا اور تیرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ بھوک کی تکلیف کسے کہتے ہیں، پیاس کی تکلیف کسے کہتے ہیں، اور یہ احساس ایک دوسرے احساس کو جنم دیتا ہے۔ ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رہ کے اتنا پریشان ہوں، بیچارے وہ غریب، بیچارے وہ یتیم، بیچارے وہ بیوائیں اور مسکین جن کے سال کے 12 مہینے اسی بھوک اور پیاس میں گزرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ یہیں سے حضرات ماہ رمضان غم خواری اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اے اللہ، میں تجھ سے غریبوں کی محبت کی پناہ مانگتا ہوں، محبت کی چاہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرات، سال کے 11 مہینے ہماری توجہ زیادہ جسم پر ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان یہ روح کا مہینہ ہے۔ انسان جسم اور روح سے بنتا ہے۔ جسم کو جیسے بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم جیسے بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم جیسے طاقتور ہوتا ہے، روح بھی طاقتور ہوتی ہے، اور جسم جیسے کمزور ہوتا ہے، روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے روح کو طاقت اور قوت بخشنے کے لیے۔ یہاں جسم کو تو بھوک رہتا ہے، مگر روح کو خوب غذائیں مل رہی ہے۔ کس شکل میں غذائیں مل رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے۔ دعا و مناجات کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے۔ اعتکاف کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے۔ روزے کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے۔ اور یاد رہے، انسان نام ہے، اصل میں روح کا۔ روح اگر طاقتور ہو تو کمزور جسم کے باوجود انسان طاقتور کہلائے گا، لیکن اگر روح کمزور ہو جائے تو روح کی کمزوری کے ساتھ طاقتور جسم بھی بے معنی ہے۔ روح اگر صحت مند ہو تو بیمار جسم رہ کر بھی انسان صحت مند کہلائے گا، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے، صحت مند جسم رہ کر بھی انسان بیمار کہلائے گا۔ حضرات، رمضان کا یہ مہینہ آیا ہوا ہے، غنیمت جانو۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اس مہینے کی عبادتوں کا اہتمام کرو۔ اور حضرات، اپنے گھر کی خواتین پہ رحم کرو۔ گھر کی خواتین پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ان پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ ان کے پورے لیل و نہار اور ان کا پورا رمضان کا مہینہ پکانے کھلانے میں گزر جائے۔ اور یہ ہم ظلم کرتے ہیں عورتوں پر۔
اور یہ ظلم کرتے عورتوں پر، انہیں بھی تلاوت کرنے کے لیے وقت ملے، انہیں بھی ذکر کرنے کے لیے وقت ملے، انہیں بھی تراویح پڑھنے کے لیے وقت ملے، وہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد کو آ سکے۔ اپنی خواتین پہ ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ رمضان کا احترام ان سے نہ ہو سکے، رمضان کی عبادتوں کے لیے وہ وقت نہ نکال سکے۔ اپنی خواتین پر ایسا بوجھ نہ ڈالو، اپنی لذتوں کو قربان کرو، گھر کی خواتین کو بھی عبادت کے لیے موقع دو۔ حضرات، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرو۔ اچھی بات نہیں کہ تندرست انسان ہے، کھاتا پیتا انسان ہے، اور وہ روزہ چھوڑ رہا ہے بغیر کسی عذر کے۔ روزہ خوری بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی بلا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو صحت مند رہتے ہوئے بھی بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ خوری کے شکار ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے انسانوں کو۔ اسی طرح سے میرے بھائی، رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ پیارے نبی نے فرمایا، جو ایمان و یقین کے جذبے کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت لیے ہوئے رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور جو شخص خاص لیلۃ القدر کی قیام کا اہتمام کرے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اپنی تراویح کے ذریعے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مانگو۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام بیان کیے، فوراً بعد کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی رمضان کی خاص عبادت ہے۔ رمضان میں اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو اس ماہ رمضان کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کی تلاوت، تمام عبادتوں کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا احساس کر کے ذاتی اصلاحی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔